آگے بڑھتے ہیں 31واں بند۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ یہ علامہ فرما رہے ہیں کہ عام اقوام جو ہیں، عالم کی، دنیا کی، مغربی دنیا کی اقوام جو اسلامی نہیں ہیں، ان کی آنکھ سے تیری اصلی قوت اور صلاحیت اور اسلام کی قوت تسخیر ابھی مخفی ہے۔ وہ حقیقت ان پر پوری طرح آشکار نہیں ہوئی۔ ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ اے مسلمان، تو یہ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کن کن نعمتوں سے، کس قسم کی قوت سے نواز رکھا ہے، اور کس طریقے سے تم نے عالم اسلام کی سلطنت کو قائم کیا۔ ابھی محفل ہستی، اس دنیا، اس زندگی، اس دین کو تیری شجاعت کی، تیری دلیری کی، تیری ہمت کی ابھی تک ضرورت ہے۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ یہاں پر اس شعر میں ایک آدھ لفظ سمجھنے والا ہے۔ کوكب قسمت امکان، کوكب پہلے بتا چکا ہوں، ستارہ۔ قسمت امکان، ممکنات کی ایک دنیا ہے، دی ریئلم آف پاسبلٹیز، جسے علامہ نے کہا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں۔ اور ریئلم آف پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ تیری خلافت دوبارہ سے قائم ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ ستارے کی طرح چمک رہی ہے، یہ ایک ممکنات میں سے ایک امکان چمک رہا ہے ستارے کی مانند، تیری خلافت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، تیری حرارت جس کا ذکر نخل شمع استی پچھلے بند میں، وہ جو فارسی کا شعر تھا کہ تو ایک چراغوں کا درخت ہے اور تیرے شعلے کے اندر وہ حرارت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ توانائی سے حاصل کی گئی ہے۔ جب تیرے اندر وہ حرارت، وہ توانائی اور اللہ کی ودیعت کردہ شمع انرجی کا موجود ہے، تو یہی تمہاری قوم کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ورنہ جس طریقے سے استعماری قوتوں نے اور مغربی قوتوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ قوت ہمارے پاس نہ ہوتی تو اسلام کب کا نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، دور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ان کی حقیقت ان پر ظاہر کر رہے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ابھی آرام پسندی، سہل انگاری کا وقت نہیں ہے، ابھی غفلت کا وقت نہیں ہے۔ بہت سا کام پڑا ہے، جس میں کہاں پہ کہیں پر بلکان کی جنگ میں ترکوں کے خلاف محاذ آرائی ہے، کہیں غلامی کا طوق ہند کے مسلمانوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یا ہم نے اسلام کی روح کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے اور حجاز کو بھی مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ سے ملا کر وہی دینی اور روحانی قوت بھی حاصل کرنی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے توحید کے تصور سے جو روشنی، جو توانائی اسلام کے دین کو اور مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کو ابھی ہم نے حاصل کرنے کی طرف واضح اور مثبت اقدامات اٹھانے ہیں، پھر کہیں جا کر یہ حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے عمل، عمل اور عمل۔ یہ بند جو ابھی ہم نے ملاحظہ کیا ہے، 31واں بند، اس کے دو نکات ہیں جو علامہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہوئے، جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اگلے بند پہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی توحید کا نور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں
بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ہماری جانب سے اتحاد و عمل کا متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور متقاضی ہے کہ ہماری جانب سے تمام تر کوششیں کی جائیں اتحاد اور مثبت عمل کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب تک پورے عالم انسان ترجیحاً اور اس سے پہلے عالم اسلام کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا نہیں ہوتی تو اس قسم کے خطرات جو اس سے پہلے بندوں میں آتے رہے ہیں، بلکان کی جنگ اور پھر اس کے بعد جنگ عظیم دوم اور ہند کے مسلمانوں کی غلامی، یہ تمام تر جو مصائب ہیں ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ عالم اسلام پوری طرح متحد نہ ہو جائے۔ 32ویں بند کی طرف ابھی نگاہ دوڑاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ استعارے ہیں بہت سارے، اور یہی علامہ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ بہترین تشبیہات، استعارات، تمثیل کی مدد سے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثل بو قید ہے، وہ مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی خوشگوار خوشبو کی طرح ایک غنچے میں بند ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا۔ پریشاں سے مراد فکر مند ہونے کی نہیں ہے، اس کا مطلب پھیل جا، کہ اس خوشبو کو اپنے اندر بند مت رکھ، بلکہ تیرا فریضہ ہے کہ یہ خوشبو چاروں اور پھیلے۔ رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اور رخت سے مراد ہے سامان، بردوش ہوائے چمنستان، جو گلشن یا گلستان یا باغ جو دراصل عالم اسلام کی طرف جس کا اشارہ ہے، اس کے اوپر سوار، اس کے کندھے پر سوار ہو کر تو ہر جگہ پر پھیل جا۔ رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا، کتنی خوبصورت کنسٹرکشن ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ ابھی تیرا سرمایہ تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، تنک مایا ہے، تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ تمہیں کس نے منع کیا؟ تو ذرے سے بڑا ہو کر بڑا سا صحرا، بڑا سا جنگل، اپنے خود کو اتنا منظم کر اور اتنی محنت کر کہ تو بڑھتا چلا جائے۔ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، اور موج کے اندر ہر ویو، ہر موج جو دریا میں یا سمندر میں ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نغمگیت ہے، ایک موسیقیت ہے، اس کو ساتھ لے کر تو ہنگامہ طوفان میں شامل ہو جا۔ طوفان کا ایک ہنگامہ ہے جس کی اپنی قوت ہے، اس طوفان کا حصہ بن جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق اللہ تعالیٰ، عشق الہی، عشق رسول اللہ، عشق دین اسلام، تیرے اندر وہ جو کیفیت ہے، جو محبت کی ایکسٹریم فارم ہے، محبت کا آخری درجہ ہے عشق، اس کی مدد سے، اس کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہاں پست تصور کو بھی ہو سکتا ہے، پست تصور، اور انسانیت میں بھی یہ درجات ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ پست ہیں، کچھ بالا ہیں، کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا ہی نہیں کبھی پاتے، وہ سب پست ہیں، پستی میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مشن ہے تیرا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ اس عشق کی قوت سے تم معاشرے کو بھی تعمیر کرو،
تم تصورات کو بھی اعلیٰ اور عرفہ جانب کی طرف لے کر چلو۔ نغمہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زمانے میں اس کو چاروں اور پھیلا دے۔ اس میں میرے ذہن میں آیا تھا کہ بہت سی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں انگریزی زبان میں، اسی طرح دوسری یورپی زبانوں میں بھی۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کی کہ رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی نہ کوئی پیدا ہوگی۔ وہ ایک واحد تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا میں مثال بنا کر بھیجا تھا۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ان کے اسم سے، یعنی کہ ان کے کارناموں سے، ان کی زندگی کی مثال سے، ان کے شعار سے، اور تمام تر جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال کی طرح موجود ہے۔ اس کے حوالے سے، اس کی تاریخ سے، اس کی آگاہی سے تو اجالا، روشنی پھیلا دے، پورے عالم کو منور کر دے۔ شرح شعر اول سے قبل پچھلے بند کا احاطہ، یہ میں نے علیحدہ سے آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا، جو میں پڑھ کر سنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس بند سے قبل علامہ نے ملت مسلمہ کو یاد کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نور توحید سے مالا مال کیا ہے، تم ایک عظیم قوم بنے، اور تاریخ کے اوراق مسلمانوں کے ایمان و ایقان، شجاعت اور عدل و انصاف کے واقعات سے مزین ہیں، لیکن تم فقط اپنے اسلاف کے کارناموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتے۔ تمہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے مشن سونپا گیا ہے کہ خدا کے نائب ہونے کی حیثیت سے زمانہ اور محفل ہستی کو توحید کے پیغام اور جذبے سے اسی طرح سرشار کرنا ہے جیسے قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے کیا تھا، اور تمہارے پاس فرصت کے کوئی لمحات میسر ہی نہیں۔ آئیے مدرجہ بالا پس منظر کے بعد علامہ نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور احکامات کو مومنین تک پہنچایا ہے تاکہ اسے دنیا کے ہر گوشے میں پھیلایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، جس شعر کی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جس کی آگاہی حاصل کی ہے، اس سے پیشتر جو ایک منظرنامہ تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ 33ویں بند کی طرف رواں ہیں ابھی۔ علامہ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کافی سارے استعارات ہیں، کچھ الفاظ تھوڑے پیچیدہ بھی ہیں، اس لیے لغات کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چمن دہر آج کے زمانے کی دنیا، چمن ہستی سے مماثل، چمن ہستی دی گارڈن آف ایگزسٹنس، چمن دہر آج کے دی گارڈن آف آور ٹائمز۔ خیمہ افلاک آسمان کی چھت، افلاک کی چھت خیمہ، استادہ کھڑا ہوا، نبض ہستی زندگی کی رفتار اور رجحانات، تپش آمادہ حرکت کرنے والی اور متحرک۔ پہلے شعر کو دیکھتے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ پچھلے بند کے آخری شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، جو ہم نے پہلے جس کی طرف رخ کیا تھا۔
حضرت علامہ نے مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ ان کے مشن کا ایک حصہ سیرت النبی کی تاریخ، ترویج اور اشاعت کے ذریعے زمانے میں اسلام کی روشنی کو پھیلانا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی سے زیادہ خوبصورت مثال کسی انسانی زندگی کی نہیں مل سکتی۔ اسی زندگی کی خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور کی شخصیت کی خوشنمائی اور عرفہ ترین معیار کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ کہتے ہیں، ہو نا یہ پھول یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر چمن میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلبل بھی نہیں ہوگی، جس کی موسیقیت جو کہ استعارہ ہے حمد و ثنا کا اور خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کا، اور ہماری نمازوں اور عبادت میں قرآن کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور سورتیں پڑھتے ہیں دوران نماز، ان کی خوش الہانی تمام تر کا استعارہ بلبل کا ترنم ہے۔ چمن مہر میں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ کلیاں کیا ہیں؟ یہ چمن دہر، اس دنیا کے چمن میں کلیاں جو نوخیز ہیں، ابھی پھول بننے والے ہیں، ان کی مسکراہٹ، ان کی خوشی، ان کی صحیح رخ پر تربیت وہ بھی نہ ہو۔ اگلا شعر اسی سے ہی ملا جلا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ ساقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ساقی کہا ہے۔ اگر یہ ساقی نہ ہو تو پھر یہ میں جو دین اسلام ہے، جس کے نشے سے مسلمان سرشار رہتے تھے، اور اب بھی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں وہ مسلمان اب بھی اس سے سرشار ہیں، اور نہ ہی وہ صراحی وہ دنیا موجود ہو، وہ قلب موجود ہو جس کے اندر اس کی کیفیت موجود رہتی ہے۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، بزم جہاں پر لوگ یکجا ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو توحید کے فلسفہ، توحید کے جذبے کے ساتھ سرشار ایک مسلمانوں کا اکٹھ یا یکجا ہونا، اس کو بزم کہیں گے۔ کہ توحید کی ایسی بزم بھی موجود نہیں رہے گی جو دنیا میں اگر ساقی نہ ہوا تو پھر میں بھی نہیں ہوگی، خم بھی نہیں ہوگی، بزم توحید بھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسی ذات مبارکہ، کوئی ایسی شراب، کوئی ایسا نشہ جب ہوگا ہی نہیں تو بزم کیسے سجے گی؟ اور اگر بزم نہیں ہوگی تو انفرادی طور پہ ہر مسلمان یہ سوچے کیا وہ وہاں پر موجود ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ تباہ ہو چکا ہوگا۔ تو میرے دوستو، دراصل اللہ تعالیٰ کو جب ساقی کے استعارے سے یاد کیا گیا ہے تو پھر میں، اس کا فلسفہ، اس کا نشہ، اس کی سوچ کا، توحید کا، اور وہ تمام جو سامان زیست ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا، جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کیا، دنیا کو بھی دیا، دنیا کو سجایا بنایا، وہ سب ان کے چاروں طرف موجود تھا۔ تو بزم تعمیر ہوئی، اور یہ بزم کا منبع کیا تھا؟ ساقی۔ یہ بزم کا منبع کیا تھا؟ وہ میں جو اس ساقی نے ہمیں عطا کی تھی۔ تو اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان استعارات کو میں نے 2-3 دفعہ ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے
کہ علامہ نے ان کو استعارات کی مدد سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل مرکزی ہے، اس کا پیغام بالکل مرکزی ہے، اور اس کے ارد گرد ہم لوگ بالکل اس طریقے سے ہیں کہ اس کے وہاں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، آبیاری کے لیے اور اس کے ثمر سے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے خواہاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مے سے، اس نشے سے، اس فلسفے سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ مزید ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں چند مخلص دین اسلام کے پیروکاروں اور عشق الہی میں مخمور جماعت مومنین بھی دنیا میں موجود نہ رہی تو ہم سب کا من حیث القوم وجود مٹ جائے گا، جو پیغام میں نے ابھی علامہ کی شعر کے توسط سے آپ کو دیا ہے۔ یہی میرے دوستو تحریک آزادی پاکستان کی طرف اب توجہ کرتے ہیں، یہی بنیاد تھی تحریک پاکستان کی، اسلامی ریاست کے تصور کی۔ علامہ اقبال کے پیغام میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ہمارے ملی تصور اور تشخص کو زندہ رکھنے میں ہمارے ممد اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بند کے 33ویں بند کے ہم 2 اشعار کو دیکھ چکے ہیں، ابھی ہم شعر سوئم پر آتے ہیں۔ خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، کس کے نام سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد سے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور انسان کا وجود اور کائنات کی نبض اور رفتار جس پہ کائنات اور انسانیت رواں دواں ہے، وہ سب حضور کے نام سے چل رہی ہے۔ یہ ہیں لفظی معنی اس شعر کے۔ دراصل یہ تمام استعارات ہیں حضور کی عظمت کے، دین الہی کی مضبوطی، توحید کے فلسفے اسلامی کی بقا کے حوالے سے یہ تمام استعارات استعمال ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ قوت، یگانگت، اتحاد کو قائم رکھیں، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اور اس تمام ہماری اجتماعی جو کوشش ہے، سعی اجتماعی ہے، اس میں مرکزی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقوش، ان کی مثالی زندگی اور ملی تشخص جو اسلام کا قرآن پر جس کی بنیاد ہے، وہ ہم سب کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے جتنے ساتھی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں وہ کتب مطالعہ کرنی چاہیے جو غیر مسلموں نے لکھی، لیکن بعد میں ان کو لکھنے کے بعد اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ ایمان سے بصیرت افروز ہو گئے۔ مارٹن لنگز کو لیجئے مثال کے طور پہ، اور اس قسم کی بہت سی دوسری سوانح حیات ہیں، لیکن مارٹن لنگز کا میں نے نام خصوصیت سے لیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ مفصل اور خوبصورت سوانح حیات انگریزی زبان میں مجھے اور کوئی نظر نہیں آئی اس قسم کے۔ یہاں تک کہ ایک خاتون جو پہلے راہبہ تھیں، کیرن آرمسٹرانگ، اس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ علامہ اسد کی طرف جائیں جو پہلے ایک یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے قرآن کا اتنا خوبصورت ترجمہ اور اس کے اوپر اتنی بصیرت افروز کامنٹری لکھی ہے جسے میسیج آف دا قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کا مطالعہ اگر آپ فرمائیں
تو آپ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، ان کی صحیح معنوں میں ان کی بصیرت، ان کی شخصیت کس قدر خوبصورت تھی اور کس طرح سے آج بھی ہماری زندگیوں کو پوری طرح منور کر سکتی ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم رسول اللہ، جو چمن کا پھول جسے علامہ نے کہا، اس پھول کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں۔ ہم اب 34ویں باب بند کی طرف بڑھ رہے ہیں میرے دوست۔ وہ کہتے ہیں اسی موضوع پہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اسی موضوع کی آگے کنٹینیوٹی ہے، وہی موضوع جاری ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ یہ اس کا آخری شعر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات پاک جنگل میں، بیابان میں، دامن کوہسار میں، میدان میں، ہر جگہ پہ نمایاں اور منعکس نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ مسلمان ملیں گے، اور سب سے زیادہ عقیدت مسلمانوں کو اللہ کی ذات، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو ان کا عکس ہر جگہ پر آپ موجود پائیں گے، خواہ وہ دشت ہو، دامن کوہسار ہو، میدان ہو، بحر ہو، موج کی آغوش ہو یا طوفان ہو۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں پوری ہمہ جہت طریقے سے علامہ نے بتا دیا کہ رسول اللہ کس قدر کلیدی کردار ادا کرتی ہے ان کی زندگی اور ان کی مثال ہم اہل ایمان کے لیے اور پورے عالم انسانیت کے لیے۔ پھر کہتے ہیں کہ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے۔ چین کے شہر، کسی شہر میں چلے جائیں، مراکش آپ جانتے ہیں جگہ کا نام ہے، بیابان میں ہے، جنگل ویرانہ، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ہر جگہ پہ مسلمان موجود ہیں۔ کوئی گوشہ لے لیجئے، نارتھ پول چلے جائیے، وہاں پر بھی لوگ مسلمان آپ کو مل جائیں گے، سائبیریا میں جو کہ نارتھ پول کے بالکل نزدیک ہے۔ آپ روس کے ایسے علاقے جسے چیچنیا کہتے ہیں، جو ایک زمانے میں روس کی سلطنت کا حصہ ہوتا تھا، وہاں کے مسلمان کس قدر عظیم ہیں اور کتنے مجاہدانہ کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں امام شامبل کے زیر قیادت۔ تو آپ جانیں گے کہ ان جگہوں پر جسے کوہکاف کہا جاتا ہے، وہاں کے مسلمان بھی یہی جذبات لیے پھرتے ہیں جن کا ذکر ان اشعار میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، شان رفعنا لکا ذکرک، کہ اے رسول ہم نے تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ یہ سورہ علم نشرہ کی ایک آیت ہے، 30ویں پارے کی آیت ہے، جسے علامہ نے اس شعر میں گوندا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ رسول کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے اسٹوڈنٹس بھی اگر کچھ اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ کی زندگی کو سمجھے بغیر، اس کو جانے بغیر ہم اچھے مسلمان کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ قرآن کی تعلیم ان کی زندگی کو جاننے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، اس لیے دونوں کو جب ہم یکجا کرتے ہیں تو اس سے وہ ایک ایلیکزر بن جاتا ہے، وہ ایک معجزاتی اثر رکھتا ہے انسانوں کی بہتری کے لیے۔
اب 35ویں بند کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی خوبصورت باتیں علامہ نے کی ہیں۔ ایک ایسی دنیا کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جسے اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرد میں چشم زمیں، یعنی وہ کالی دنیا، مرد میں چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تیرے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ لغت کا مطالعہ ضروری ہے اس شعر کے لیے، اس بند کے لیے۔ مرد میں چشم زمیں، مردم کہتے ہیں آنکھ کے اندرونی حصے کو جو سیاہ ہوتا ہے۔ مرد میں چشم زمین، زمین ہمارا خطہ، ہمارا پلانٹ، اس کے آنکھ کی پتلی، اس کو کہیں گے مرد میں چشم زمیں۔ گرمی مہر سورج کی تمازت اور شدت کی گرمی میں پلنے والی، گرمی مہر سورج، گرمی مہر سورج کی تمازت، تپش اندوز عشق اور جذبات کی حرارت سے سینوں کو مرور رکھنے کی خاصیت کو کہیں گے تپش اندوز۔ کسی جذبے نے اس کو تپش اندوز کیا، یعنی کہ اس کے اندر بھی وہ حرارت پیدا کی۔ تو یہ تھا بند، اس میں سے ایک ایک شعر کو ابھی لے کر چلتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں علامہ شعر نمبر اول میں کہ قرائے مردم چشم زمیں، یعنی وہ کالی دنیا، وہ تیرے شہداء پالنے والی دنیا، کہ زمین کی آنکھ کے اندر کی جو پتلی ہے وہ سیاہ ہے۔ تو ایک ایسے خطہ ارض کی بات ہو رہی ہے جو کہ جیسے عام لوگ عرف عام میں کالی دنیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں کے باشندوں کا رنگ سیاہ ہے، لیکن ان کی خاصیتیں کیا ہیں؟ وہ تیرے شہداء پالنے والی دنیا۔ لیکن اسلام کے اولین شہداء، اولین مجاہدین، جن کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا سرزمین حجاز پر کفار کی جانب سے، وہ وہاں پر ہجرت کر کے گئے، اور بعض وہیں پر شہید ہو گئے، بعض واپس تشریف لائے اور رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے غزوات میں حصہ لیا۔ وہ تیرے شہداء پالنے والی دنیا۔ نجاشی جو وہاں حبشہ کا اس زمانے میں بادشاہ تھا، اس نے ان مسلمانوں کو قبول کیا، اپنا مہمان قبول کیا، حالانکہ وہ خود عیسائی تھا، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر کہ یہ بھی اسی اللہ کا نام لیتے ہیں جس کا نام کہ عیسائی لیتے ہیں، انہوں نے ان کو نہ صرف وہاں پہ رہنے کی اجازت دی بلکہ تمام تر سہولتیں فراہم کیں اور ان کی حفاظت فرمائی۔ گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، وہاں پر شدت کی گرمی پڑتی ہے، یہ بھی اس قرۂ ارض کے اس خطے کی ایک خاصیت ہے، لیکن ان لوگوں کے دل بڑے وسیع ہیں۔ گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، اکثر تو ایسے لوگ بالکل کاہل ہونے چاہیے جہاں پر ہر وقت شدت کی گرمی پڑتی رہے، لیکن وہ تو انتہائی صحت مند اور محنت کش لوگ ہیں۔ اس کو بہت سے ہمارے تاریخ دان ہلالی دنیا بھی کہتے ہیں۔ عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، حضرت بلال حبشی رسول اللہ کے ایک بڑے جید صحابی، جنہیں اولین مؤذن اسلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا،
ان کے حوالے سے ان کو بلالی دنیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت بلال کا تعلق سرزمین حبشہ سے تھا۔ آگے علامہ فرماتے ہیں تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، خوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ اور وہاں کی جو زمین ہے وہ اس اسلام کی حرارت کو اور رسول اللہ کے اسم و مبارک کے اثر سے تمام تر اپنے اندر جذبہ ایمانی حاصل کرتی ہے۔ غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، تو جو آنکھ کی پتلی ہے اسے یہاں پر کہا گیا ہے آنکھ کا تارا، تو چاروں طرف سے آنکھ سفید ہوتی ہے، تو علامہ نے تشبیہاً کہا ہے کہ وہ آنکھ کی پتلی تو ان کی کالی ہے، اس تارے کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا سفید نور پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہدیہ عقیدت ہے جو علامہ نے پیش کیا اس خطہ ارض کو جہاں پر مسلمانوں کو پناہ دی گئی، جہاں کے بادشاہ نے بڑی سخاوت اور بڑے حوصلے سے مسلمانوں کی نگہداشت کی، اور جس کا تعلق حضرت بلال حبشی جیسے چید صحابی سے تھا۔ علامہ نے ان اشعار کی مدد سے اس خطہ زمین کو ایک خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس خطے کے لیے میں نے کچھ نوٹس لکھے تھے جو کہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ خطہ عزیزان من انسانیت کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سے عشق کی حد تک محبت کرنے والا اور مانوس ہے، اور ان کے نام سے اور ان کی محبت میں بے قرار و بے چین رہتا ہے، جس سے ان کے جذبات کی صداقت، صمیمیت اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ لفظی اعتبار سے تو مسلمان استعارتاً آنکھ کی سیاہ پتلی کی طرح ہیں جو نور اسلام میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی آنکھ کی مشابہت کے حوالے سے وہ چہار اطراف سے اللہ کے نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی میرے دوستو شکوہ جواب شکوہ کا یہ جو سیشن میں کچھ عرصے سے کر رہا ہوں، وقت آ چکا ہے اس کا آخری بند پڑھنے کا، 36واں بند جواب شکوہ کا۔ علامہ فرماتے ہیں عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرا خیال کوئی بھی مشکل الفاظ نہیں ہے، آپ خود اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اس بند کو خود سے سمجھ پائیں۔ بہرحال ایک دفعہ اکٹھے کوشش کر کے اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے عقل ہے تیری سپر، عقل تیری ڈھال ہے، تیری حفاظت کرتی ہے، تمہیں فہم و ادراک اور عقل سے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ایسی نعمت دی ہے عقل جیسی، جو کہ قرآن سے بہت مہمیز حاصل کرتی ہے۔ قرآن ایمان کے علاوہ عقل و دانش کی کتاب ہے۔ عقل ہے، عشق ہے شمشیر تیری، اور تیرا عشق الہی، عشق محمد، عشق توحید اور تمام تر تیرے عشق کے وہ عناصر جو اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، وہ ہیں تیری شمشیریں۔ شمشیروں کی وجہ سے تو نے تاریخ اسلام کو رقم کیا، فتوحات کی، اور حتیٰ کہ انتظامی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیے، اعلیٰ ترین اسلامی ریاستیں قائم کیں۔ عشق ہے شمشیر تیری، وہ شمشیریں لڑنے کے یا قتل کرنے کے کام نہیں آئیں، بلکہ انتظام و انصرام
اور انسانی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، توازن پیدا کرنے کے لیے، مساوات پیدا کرنے کے لیے، عدل کا نظام رائج کرنے کے لیے کام آئیں۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور میرے درویش علامہ فرما رہے ہیں کہ تو درویش ہے اللہ کا اور محمد کا، تیری خلافت جو اللہ نے تجھے ودیت کی ہے، کیونکہ نائب تجھے مقرر کیا ہے انسان کو، اور مسلمانوں سے زیادہ کوئی اس آنر کا حقدار نہیں ہے کہ وہ خلافت اس کی ہو، جیسے کہ تو نے ثابت کیا۔ وہ جہانگیر تیری، اس سے تو پورے جہان حاصل ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر سے مراد ہوتی ہے کسی جہان کو حاصل کر لینا، اس پر قبضہ کر لینا، لیکن مسلمان قبضہ نہیں کرتا، وہ صرف دلوں پر راج کرتا ہے۔ تو خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اللہ کے علاوہ تیری تکبیر ہر ایک کے لیے ایک شعلہ برانداز کیفیت رکھتی ہے۔ تیری تکبیر سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، اور جنگ کے میدان میں تیری تکبیر سے دشمن کے دل کانپ بھی جاتے ہیں۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ آپ تقدیر اور تدبیر کا فرق تو جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر تم مسلمان ہے تو تدبیر جو تو کرتا ہے، اللہ تیرے اسلام کے جذبے کے عوض اس کو تقدیر میں بدل دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ کا جواب عنایت ہوا علامہ کو، جو انہوں نے ہمیں پیش کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی پیغام قرآن سے بھی ملتا ہے، اور ہر جانب سے یہی پیغام آتا ہے کہ محمد کے نقش قدم پہ چلو، اس سے وفادار رہو۔ کی وفا مسلمان اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جہان تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کی کائنات میں تو بہت وسعت ہے، اللہ کے پاس انعام و اکرام کی کیا کمی ہے۔ لوح و قلم، جو کچھ بھی خدا تعالیٰ کے پاس لوح اور قلم ان کے قلم کے نیچے موجود ہے، وہ سب تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو جاؤ، اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر اپنا رستہ تلاش کرو، اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔